آخرکار ڈونلڈ ٹرمپ وہ کام کرنے پر مجبور ہو گیا جس پر وہ ہمیشہ فخر سے انکار کرتا تھا، سیز فائر کی بھیک۔ جی ہاں، ایران اور اسرائیل کے درمیان جب حالات ایک آخری دھماکے کی دہلیز پر پہنچ چکے تھے، تب اچانک امریکہ کے سابق صدر اور ممکنہ طور پر دوبارہ امیدوار منظر پر نمودار ہوئے، ہاتھ جوڑ کر پردے کے پیچھے طاقت کے کھیل میں ایک آخری چال چلتے ہوئے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیوں؟ کیا یہ انسانیت تھی؟ نہیں۔ کیا یہ مسلمانوں سے ہمدردی تھی؟ ہرگز نہیں۔ کیا یہ عالمی امن کا خیال تھا؟ قطعاً نہیں۔ یہ صرف اور صرف مفادات کا کھیل تھا۔ جب ایران کے اوپر بم برسائے گئے، جب تہران لرز رہا تھا، جب اسرائیل نے پوری طاقت جھونک دی، تب امریکہ خاموش تھا۔ لیکن جیسے ہی اسرائیل کی فوج کمزور پڑنے لگی، حزب اللہ نے شمال سے حملہ بڑھایا، یمن کے حوثیوں نے بحری راستے بند کیے اور ایران نے روس اور چین سے خفیہ مدد لینا شروع کی۔ تب واشنگٹن کے ایوانوں میں پسینہ بہنے لگا۔ ٹرمپ جانتا تھا اگر یہ جنگ پھیلی تو صرف مشرق وسطیٰ نہیں، پوری عالمی معیشت تباہ ہو جائے گی، تیل کی قیمتیں آسمان چھونے لگیں گی، یورپ میں سردیاں بغیر گیس کے آئیں گی، اور چین وہ ایک نیا بلاک بنانے کے قریب تھا۔ ٹرمپ کو اندازہ ہو چکا تھا یہ صرف بموں کی جنگ نہیں، یہ ایک نیو ورلڈ آرڈر کی جنگ بن چکی تھی۔ سیز فائر مانگنا اس کے لیے ایک شکست تھی، لیکن ایک ایسی شکست جسے وہ جیت کا لبادہ پہنا کر پیش کر رہا ہے۔ ایک طرف وہ اسرائیل کا سپورٹر بنا بیٹھا ہے، دوسری طرف ایران کے ساتھ بیک ڈور رابطے قائم کیے جا رہے ہیں۔ باہر سے وہ امن کا پیغام دے رہا ہے، اندر سے اپنے الیکشن فنڈز، اسلحہ فروشوں اور خفیہ ایجنسیوں کو مطمئن کر رہا ہے۔ یہ سیز فائر ایک چالاک چال ہے، یہ امن نہیں، عارضی خاموشی ہے طوفان سے پہلے کی۔ اور سب سے بڑا سوال، کیا مشرق وسطیٰ واقعی محفوظ ہو گیا، یا صرف کچھ دنوں کی مہلت ملی ہے ایک بڑی جنگ کے لیے؟ سچ یہ ہے، ٹرمپ نے سیز فائر نہیں کرایا، بلکہ اس نے اگلی جنگ کے لیے مہرے سیٹ کیے ہیں۔